اچھا، تو ابھی جو ہماری جو عیسائیت ہے جو اس وقت دعوت دے رہی ہے، ہم اگر یورپ کی بات کریں، ہم اگر امریکہ کی بات کریں، تو ان لوگوں کا جو ایک تو بنیادی اعتراض اسلام کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اسلام سچا مذہب نہیں ہے، عیسائیت سچا مذہب ہے، تو اسلام کی حقانیت کے اوپر جو وہ اعتراض کرتے ہیں وہ کس نوعیت کے ہوتے ہیں؟ اصول تو یہ جو دعویٰ کرتا ہے وہ خود دلیل دیتا ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں، جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جو دعویٰ کرتا ہے وہ خود دلیل دے گا. اگر ان کا جو پوپ ہے یا جو ان کے جو پاسٹرز جو ہیں، پوپ تو ایک ہی ہے، پاسٹرز بہت سارے ہیں، اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی عیسائیت حق ہے تو دلیل دیں گے. تو کیا دیں گے؟ دلیل دیں گے. اور دلیل کے اندر جو بھی دلیل دیں گے وہ بہت ہی صحت کے ساتھ ان کے لیڈر یعنی عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچے وہ دلیل. جبکہ ان کا معیار کیا تھا کہ اگر آپ ان کے جو ہے وہ ویکیپیڈیا وغیرہ اور دوسری جو ہے وہ اگر آپ انسائکلوپیڈیا پڑھیں گے برٹانیکا وغیرہ، تو اس پہ واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ ٹیبل پر رکھی گئی تھی بہت ساری اناجیل، گاسپلز، اور انہوں نے کہا کہ جو گری ہوئی ہوں گی وہ اصلی نہیں ہوں گی، اور جو ٹیبل پر باقی رہ گئی وہ اصلی ہوں گی. باقی گر گئی وہ 4، یوحنا، لوقا، متی اور مرقس، یہ چاروں اناجیل ٹیبل پر رکھی گئی، دکھا کہ بس اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو یہ معیار تو کسی کام کا معیار نہیں ہے. یہ کون سا معیار آپ پیش کر رہے ہیں؟ جبکہ حدیث کا معیار ایک ایک راوی کی چھان پھٹک، ایک ایک راوی کی اصولی بحث ہے اسماء الرجال کے اندر، دی بک آف دا نیریٹرز کے اندر موجود ہے. ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو ان تمام چیزوں کے بارے میں بتاتا کہ کس قدر. بلکہ یہاں پر ایک بات ضرور کہوں گا میں کہ ایک مستشرق اورینٹلسٹ جو ہے الاصابہ فی تمییز الصحابہ کا جو ہے وہ پری فیس لکھتا ہے، اور اس پری فیس میں یہ کہتا ہے کہ میں امت مسلمہ کو یہ سلوٹ مارتا ہوں کہ بڑی فخر کی بات ہے کہ انہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو تو محفوظ کر لیا، ساتھ ساتھ میں ان لوگوں کو بھی محفوظ کر دیا، ان کی زندگیوں کو بھی محفوظ کر دیا جو ان کی حدیثیں پہنچانے والے ہیں، راویان حدیث ہیں، اور وہ 5 لاکھ کی تعداد میں. صحیح. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں نا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے ثابت کیجئے. ثابت نہیں کر پائیں گے. لیکن آپ کے پاس جو ہے نا وراسخون فی العلم، آپ کے پاس علم کا رسوخ ہونا چاہیے. جب آپ کے اندر رسخ نہیں ہوگا علم کا تو آپ کسی سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور دیگر اکابرین کا یہ بڑے زبردست یہ ان کا کہنا یہ ہے، اور آپ نے بڑی تفصیلی بحث کی اس پر، کہ جب بھی کوئی شخص جو ہے وہ دیگر ادیان سے گفتگو کرے تو پہلے وہ اپنی دین کے بارے میں بنیادی معلومات کے اوپر اس کا جو ہے وہ گہرا مطالعہ ہونا چاہیے.